الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی حاضر کلام ہم سب نے پڑھا ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، اور دعا میں جو بھی ہم باہر بیٹھے ہوئے مرد حضرات پڑھ کر آئے ہیں یا جو خواتین اندر موجود ہیں وہ قرآن مجید کے شامل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بلغ ثواب ھذا الکلام علی جناب المولا سید الانبیاء قرۃ عیوننا راحت روزنا ذائع قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی جناب آل الطیبین الطاہرین وآل بیتہ المعصومات وعشیرتہ وذریاتہ وازواج مطہرات وعلی تعالی علیہم اجمعین، وجناب ائمۃ الاطہار المعصومین الانوار والاسرار والخلفاء الراشدین جناب پیران کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب پیران کے بعد خصوصاً جناب سیدنا مرشدنا حبیبنا الی جناب سائر المسلمین والمسلمات رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم۔ یا الہ العالمین، ہم تیری دربار میں حاضر ہیں اور تو ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن سے واقف ہے، گو کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے لیکن تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم غفلت کا شکار لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کر، دنیا سے چھپا کر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے ہم چھپ گئے ہیں۔ کاش تیری موجودگی کا احساس ہمارے دل میں ہوتا، کہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچے ساتھ نہیں، میرے والدین ساتھ نہیں، دوست یار ساتھ نہیں، لیکن بلا شک اس وقت تو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیری رحمت موجود ہوتی ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بخشش کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اس پکار کا جواب دینے کے بجائے میں کسی اور مشغلے میں لگا رہا، کسی اور رنگینی میں گم رہا۔ اے پروردگار، اب میرے دل کو وہ کان عطا کر جو تیری پکار کو سن سکے۔ اے پروردگار، یہ میرے کان دنیا کی باتوں کو سن سکتے ہیں لیکن تیری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اے پروردگار، وہ دل کی آنکھ عطا کر جو تیرے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، ہم نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اپنے خواہشات کے پتلے ہیں، ہوس کے مارے ہوئے ہیں، اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں تاکہ کچھ روپے کما سکیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دھوکہ بھی کرتے۔
اے پروردگار تو نے اپنے پیارے نبی کو وہ پیغام دے کر بھیج دیا جس میں ہماری فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، لیکن ہم امانت کو اختیار کرنے کے بجائے خیانت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری کم فہمی، یہ ہماری غفلت، یہ ہماری گمراہی ہے۔ اے پروردگار، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ وصف ہمیں ملیں، ہم اپنے اندر پیدا کریں جو تجھے پسند ہے۔ تجھے امانت پسند ہے، تجھے صداقت عطا ہے۔ اے پروردگار، وہ آنکھ عطا کر کہ تجھے دیکھے، تیرے مقام کو، تیرے شان کو، تیری محبت کو سمجھ سکے۔ یا رب العالمین، ہمیں علم کا ذوق عطا فرما، ہمارے بچوں کو علم کا ذوق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو، ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کو علم کا ذوق عطا فرما۔ والدین کو ہمت اور توفیق عطا کر کہ ان کے لیے مددگار بنیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اے پروردگار، ہم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا کر، وہ حکمران جو اس کے اوپر حکومت چلاتے ہیں ان کے اندر احساس ہو مخلوق خدا کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے، جن کو ملازمتیں چاہیے، جن کو روزگار چاہیے، گھر کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کام چاہیے۔ کہ پروردگار ان حکمرانوں کو وہ سمجھ ہو کہ وہ ان لوگوں کے ضروریات کو سمجھ سکیں۔ اتحاد، مساوات اور محبت پیدا ہو، تعاون پیدا ہو۔ جو ہمارے مسلمان بھائی تکالیف میں مبتلا ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں اور دیگر ممالک میں، ان کے مشکلات آسان فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جماعت یہاں بیٹھ کر تجھے یاد کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے، ہماری حاضری قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ، جو ہمیں اپنے نفس نے اپنی ہوس کی وجہ سے تجھ سے دور کر دیا۔ جو میرے خفی اور جلی، ظاہر اور چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، مسلمانوں جیسے نام ہیں، مسلمانوں والا کام نہیں۔ ہمارے حال پر تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہنستے ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو باتیں کرنا جانتے ہیں، عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف دور فرما۔ اے پروردگار، جو ہمارے بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی لیے آسانیاں فرما۔ ہمارے اپنے عادات اطوار اچھے ہوں گے، رویے اچھے ہوں گے، بے شک جس طرح تو نے فرمایا کہ ہم اپنے عملوں کا نتیجہ بھوگتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں، ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ان سب حاضرین خواتین و مرد کی دعائیں قبول فرما۔ جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو روزگار سے تنگ ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ اے پروردگار، جو احباب نے رات دن کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے پروردگار، اس پیغام طریقہ عالیہ کو عام کرنے کی مبلغین رات دن کوشش کرتے ہیں، خلفائے کرام اور جماعت کے عہدیداران، ان کے حوصلے اور ہمت بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ پروردگار پوری دنیا پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو انسانیت کی تکالیف ہے، جو ان کی پریشانیاں ہیں،
جو ان کے باہمی نزاع ہیں، فساد ہیں، انتشار اور اختلاف ہے، پروردگار ان کو سمجھ پیدا ہو کہ وہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچیں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔